بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش نصیبی خوش بختی کہیے کہ ہمارے عہد کے ایک معتبر ترین شاعر، ایک خوبصورت نثر نگار، نثر کے تعلق سے ناول نگار، پھر مزاح کے تعلق سے پھر صحافت میں ان کی بے شمار خدمات، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عثمان جامعی. میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہوں گا کہ ایک شعری مجموعہ میرے پاس موجود ہے. میں چاہوں گا کہ وہ سربرگ بھی آپ کی نگاہوں تک میں پہنچاؤں. میں بس ایک دیوار، ایک خوبصورت شعری مجموعہ جناب عثمان جامعی صاحب کا. ہم اس مجموعے سے ان کا کلام بھی سنیں گے، اس کے بعد جو کلام کہا گیا ہے وہ بھی سماعت کریں گے، اور زندگی کے بہت سے شعبہ جات کے تعلق سے ان سے گفتگو کریں گے اور ان کی گفتگو کا شرف حاصل کریں گے. عثمان جامعی، السلام علیکم. عثمان بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائے، بزم شاعری کا حصہ بنے. میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میٹرو ون نیوز چینل کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنے. آپ کا بھی شکر گزار ہوں گا، آپ نے بلایا. بہت اچھے. ایکچولی یہ کہ بلانا تو ہم بہت عرصے سے چاہ رہے تھے، لیکن جب ہمیں یہ حکم ملا کہ کوئی رعایت نہیں، اب انہیں یہاں پہ مدعو کریں، تو ہم نے کہا کہ بھئی اس لیے آپ سے درخواست کی کہ آپ کوئی رعایت نہیں، اب آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ کا حکم حاضر ہو گیا. بہت اچھی بات ہے. تو جامع بھائی، بس یوں ہی جی چاہتا تھا کہ با کمال آپ شاعر ہیں اور بے بدل شعر کہتے ہیں، تو ہم چاہتے تھے کہ آپ سے اچھے اشعار بھی سماعت کریں، اور شہر کے جو سیاسی حالات ہیں جو بھی اس کے تعلق سے بھی ہم جانیں، پھر صحافت کس سطح تک پہنچ چکی ہے اس کے تعلق سے آپ سے آگاہی حاصل کریں. تو اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کچھ جسارت کروں. بالکل. تو شاعری کی جانب کس طرح سے رغبت ہوئی، کس طرح سے آنا ہوا، اس سمت کیسے آئے، شاعری آپ کی جانب آئی یا آپ شاعری کی جانب بڑھے؟ دیکھیں، آپ خود شاعر ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ محبت اور شاعری تو ہو جاتی ہے. واہ. تو ایک زمانے میں سمجھے میری شاید اسکول لائف تھی، تب کچھ چیزیں کہیں، بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، خود اپنی شاعری بری لگی. شاعری تھی بھی نہیں وہ. اچھا. اس کے بہت عرصے بعد پھر جب یہ میرے ماموں بھی خود شاعر تھے، وہ شمشاد فاقر نام تھا ان کا. واہ. تو انہوں نے جب اصلاح کے لیے کچھ چیزیں دیکھیں اور انہوں نے جب اس میں اوزان کا بتایا، بہر کا بتایا، تو لگا نہیں بھائی بہت مشکل ہے، یہ بھاری پتھر ہے، چوم کے چھوڑ دو. عرصے بعد اس کے وہ اندر اندر پلتی رہیں چیزیں. عرصے بعد اس کے جب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا، تو اس وقت مجھے یاد ہے، وہ رات مجھے یاد ہے جب خود ایک غزل جیسے کہ کہتے ہیں نازل ہونا، اچھا. تو اس کا شعر ہوا تھا. اور مجھے جہاں تک یاد ہے وہی آغاز تھا میرے شاعری کے نئے دور کا. مجھے یاد نہیں رہتی. آ جائے گا حافظے میں. مطلب وہ شعر جو تھا اس کے سبب سے وہ بنیاد تھا شاعری کی جانب. وہ غزل جو ہے بنیاد تھی، اور وہ سال کے حوالے سے تھی، تو اب تک وہ اکثر لوگ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں ہر نئے سال کے آنے پر. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا عثمان بھائی کہ شہر میں جو مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو شعر صرف لگتا ہے کہ مشاعرے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، اور شاید شاعری سے زیادہ ان کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مشاعرہ ہوتا ہے. مشاعرے کے سامعین ہوتے ہیں. ہاں، ان کا مشاعرے کے منتظمین ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ انہیں دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ نہیں یار، یہ شاعری کو اتنا وقت نہیں دے رہے جتنا مشاعروں کو وقت دے رہے ہیں. تو آپ سے مل کر یوں بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ مشاعروں میں کم دکھائی دیتے ہیں. کم کا لفظ بھی آپ بہت زیادہ استعمال کر لیے. بہت نہ ہونے کے برابر. پریس کلب کے مشاعرہ تو ہوتا ہے جہاں جاتا ہوں، بلایا بھی وہیں جاتا ہے.
اس کے علاوہ شاید شاذی مجھے آپ کہیں دیکھ پائیں گے. ہاں میں نے نہیں دیکھا، اور میں ایسے بہت سارے شعراء کو جانتا ہوں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ یار مشاعرے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں اور بلکہ اس کو تخلیقی کام میں صرف کریں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ ہیں. ہاں بالکل، آپ کا کلام لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو. آج تو بہت ذرائع ہیں جن کے ذریعہ آپ کا کلام پہنچتا ہے. تو فارمولوں پہ چلنا اور یہ دیکھنا کہ جی سوشلائزنگ جو ہے وہ ہمیں ہمارا بات کو آگے پہنچا دے گی، ہمیں آگے پہنچا دے گی، یہ ملنا ملانا یا مشاعرے اور تقریبات، تو میں سمجھتا ایسا نہیں ہے. میں ان سب سے ہٹ کے چلا، اور میری چیزیں جو ہے وہ یا تو ایک زمانے میں میل یا SMS کے ذریعے میں دوستوں کو بھیج دیا کرتا تھا. پھر یہ فیس بک کا سلسلہ شروع ہو گیا فیس بک کے ذریعے. تو مجھے یاد ہے ایک نظم تھی میری، خط دیکھو دور ایک لاش پڑی ہے. وہ میں لکھی تھی جب کراچی میں بہت زیادہ قتل و غارت گری ہو رہی تھی. جی جی. تو وہ لکھ کے میں نے کچھ دوستوں کو SMS کیا، اور اس کے بعد وہ عرصے اب تک وہ لوگوں کو یاد ہے. اچھا، واہ. تو ایسے ہی وہ جو میں جس دور کی بات کر رہا تھا، میں نے شاعری جب شروع کی تو تب بھی میں نے ایک نظم کہی تھی، کون ہوتے ہو تم. واہ. اچھا اس زمانے میں تو نہ فیس بک تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نیٹ کا استعمال بھی کم تھا. عرصے بعد وہ نظم ایک ہماری مشہور اینکر ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں وہ نظم پڑھی اور نام کے ساتھ پڑھی، تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. واہ. کہ کس طرح ایک چیز سفر کرتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی. واہ. اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ پہنچ رہا ہے. ایسا نہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت تو یہ سہولتیں بھی میسر نہیں تھی فیس بک کی اور اس پہ. اور اچھی تخلیق کی، اچھی شاعری کا ایک بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی راہ خود بناتی ہے. اس پر آپ کو شعر سناتے وقت یہ نہیں کہنا پڑتا کہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. توجہ خود حاصل کرتی ہے. توجہ خوب جو ہے وہ تلاش کر لیتی ہے کہ مجھے کیا سننا ہے. بہت اچھی بات ہے. اچھا جامع بھائی، اگر ہم شہر کی ادبی صورتحال کے تعلق سے کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کریں، اور شہر کے موجودہ ادبی منظرنامے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں جو اس وقت ادبی صورتحال ہے؟ نہیں، مطمئن تو نہیں ہوں. بس اتنا ضرور ہے کہ ادبی تقریبات، ادبی پروگرام ہو رہے ہیں، ہوتے رہنا چاہیے. ان سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جڑے رہتے ہیں. واہ. تو اگر برا ہے تو برے سے اچھے کی طرف بھی آ جائیں گے. کم از کم یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. اور اس کے جو منفی پہلو ہیں کہ وہ لابنگ کا جو سلسلہ ہے، اور کچھ لوگوں کو نوازنا، کچھ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا، وہ سب جو اپنی جگہ ہیں وہ، اور یہ ہمیشہ سے رہے ہیں. تو کم از کم یہ سلسلہ چل رہا ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں ادبی، اس سے کم از کم ادبی رونق تو رہنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. مطلب آپ کی بات سے میں یہ سمجھا بقول اقبال کے، کیا پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ. تو یہ کہ گروہ بندیاں اور یہ سب اپنی اپنی جگہ، لیکن یہ کہ کام ہو رہا ہے. رابطہ استوار رکھنے والی بات جو ہے نا، اس کی دوسرے مصرے میں کہی گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کا رابطہ کم از کم استوار ہے. آج اس میں ایک اور بات کہوں گا کہ ہم نے کوشش بھی کی، کچھ دوستوں کو مشورے بھی دیے. ہمارے ہاں ادبی پروگرام جو ہوتے ہیں، چاہے مشاعرے کی صورت میں ہوں، چاہے تنقیدی نشستیں ہوں، چاہے کتاب کی رونمائی ہو، وہ ہم ایک جزیرے میں کرتے ہیں، بند ہال میں لے جا کے، ایئر کنڈیشن ماحول میں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بند بات ہال میں. اگر اس کو ہم کسی بیچ میدان میں، پارک میں، سڑک کے کنارے کریں تو نہ جانے کتنے وہ لوگ جو وہاں جاتے ہوئے جھجکتے ہیں اپنی ٹوٹی چپل کی وجہ سے، اپنی خستہ حالی کی وجہ سے، جن میں صلاحیت ہے، جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، وہ کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی لوگ، کتنی خواتین جو ہے وہاں پہ وہ شریک ہو سکیں گی، اور یہ سلسلہ علم کا، ادب کا آگے بڑھ سکے گا. بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ اب وہ تو مشاعرے اور کتاب کی رونمائی اور وہ تقریبات 5 اسٹار ہوٹل میں ہو رہی ہیں. تو وہ ایک عام آدمی، وہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ وہ جاتے ہوئے بھی 1000 بار سوچتا ہے کہ وہ بالکل. تو فاصلہ، پھر دوسری بات ہے کہ وہ ایک جھجک آڑے آتی ہے اس کے. بہت اچھی بات ہے، اور یہ آپ نے بالکل خوبصورت بات کہی. اور اب تک جتنے بھی آرگنائزر ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہال انہیں کہیں سے میسر آ جائے اور اس ہال میں وہ تقریب رکھ لیں. پھر ایک چیز ہم نے اور دیکھی عثمان صاحب کہ اب لوگوں کا رجحان میں
मुशायरों के ताल्लुक़ से आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ कि वो सामीन हमने देखा कि शहर में आलमी मुशायरों का अहतमाम किया जाता था तो कम व बेश 70-70 हज़ार 60-60 हज़ार सामीन जो हैं वो मौजूद होते थे मुशायरों में। और आज ये आ गए कि वही मुशायरे जहाँ 70-70 हज़ार सामीन होते थे, आज वहाँ 2 से 2,500 3,000 लोग बैठे हुए मुशायरा सुन रहे होते हैं। इसकी वजह मैं जो समझता हूँ, मुंतज़मीन ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, जब आप 70-80 शायर बुलाएंगे और उनमें से जो सुनने वाले को 10-15 पसंद होंगे और वो उन 10-15 का इंतज़ार करे वो रात 4 बजे तक, बिल्कुल फजर तक उन्हें बैठाया हुआ तो वो आपने। बैठा रहे तो क्यों आएगा। कम से कम इस लेवल के जो मुशायरे होते हैं, जब आप आलिमी मुशायरे का नाम दे रहे हैं तो उसमें फिर आप उन शोराई को बुलाएं जो कब ठीक है, अगर वो बहुत बड़े शोरा भी नहीं तो कम से कम मकबूल हैं। आप जानते हैं लोग उनको पसंद करते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आदमी बहुत अच्छा शायर हो लेकिन वो मकबूल भी हो, या मकबूल शायर हो बहुत अच्छा शायर भी हो, लेकिन कम से कम ये पैमान तो मुशायरे के लिए रखें कि वो मकबूल शायर हों। ठीक है, आप बहुत उसका और कोई नहीं रखते तो 15 से 20 शायर आप बुलाएं उसमें मुंतखब शोरा, और उसमें कोशिश करें कि उसमें आप जो बैरून मुल्क के शोरा आए हैं उनमें भी इंतखाब करें कि किस शायर को बुला रहे हैं आप, और पाकिस्तान के दीगर शहरों के जो शोरा हैं उनको पहली तरजीह दें। तो मेरा ख्याल है अगर तादाद शायरों की कम होगी तो तादाद सामीन की बढ़ जाएगी तादाद। बहुत अच्छी बात है, आपने 40-40 50-50 शौरा बिठाए हुए हैं और वो सामीन जिन्हें सुनने आए हैं, आप उन्हें इसलिए नहीं बुला रहे कि उन्हें सुनकर लोग चले जाएंगे। शुरू भी मुशायरा शुरू होते ही 12 बज जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात है। और मतलब वो अदबी फ़ज़ा मुझे नहीं लगता ऐसा कि उस तरह से है जैसा इस शहर का हक है, जैसे यहाँ पे लोग लिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लिखने वालों की कोई कमी है, खा वो नस्र के ताल्लुक़ से हो, खा वो शायरी के ताल्लुक़ से हो। तो आप देख रहे होंगे एक नौजवानों की एक बहुत बड़ी एक जो है तादाद जो है वो इस जानिब राग़िब है। यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह में, कॉलेजेस वग़ैरह में एहतमाम किया जा रहा है मुशायरों का, और वहाँ पे वो क्राउड भी उनको वहाँ पे तरबियत याफ्ता क्राउड मैसर आता है। लेकिन हमारे बहुत सारे सीनियर्स जो हैं अब उन्हें इस बात से भी एतराज़ होता है कि वहाँ सीटियाँ बजाई जा रही हैं, तालियाँ बजाई जा रही हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ हमें कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए? हाँ, कुछ चीज़ें बदलाव हर चीज़ में आता है। आप जामिद नहीं रख सकते, ना रिवायात को जामिद रख सकते हैं आप, ना आप ज़वाबित तय कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए। मुशायरों में जो आज अच्छे जो सक्का शायर जहाँ बैठे होते हैं वहाँ मुशायरों के आदाब बहुत हद तक बदल चुके हैं, और ताली बजाने का तो बहुत आम है, तो आप उसको आप जामिद नहीं रख सकते। आपको लोगों को करीब लाना है, ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़हनी तरबियत भी करें, कि उनको बताएं कि बेहतर तरीका उसके दाँत का क्या होता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें गवारा करना पड़ेंगी। और फिर जैसा आपने कहा, ये इस सिलसिले को आप कॉलेजों स्कूलों तक लेके जाएं, आम तुलबा को इसमें इन्वॉल्व करें। बहुत अच्छी बात है। और बल्कि मैं तो यही कहूँगा उस बंदे कि हमें जो दिखाई देता है, चूँकि हम इस शहर में हैं तो हम लामहला जितने बेहतर अंदाज से इस शहर पर गुफ्तगू कर सकते हैं, हम दीगर शहरों पर गुफ्तगू नहीं कर सकते, और ना वो दीगर शहर के लोग हमारे पर इतनी नहीं कर सकते। लेकिन हमें लगता है कि ये एक अलमिये से एक कौम गुजर रही है, कोई फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है। हमने इस पर इत्तेफाक कर लिया, आपने कहा कि फ़ला शख्स ठीक नहीं है, हमने आपकी हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन ये कि जो उसके बाद आपने रखें क्या वो ठीक हैं, वो कौम को किसी मुस्बत समत लेकर चल रहे हैं, या वो भी सिर्फ उन्हीं मामलात में लगे हुए हैं? हाँ, नहीं, बुनियादी बात ये ना कि इस शहर की जो मसाइल इस शहर के साथ हो रहा है उनका मदावा कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो इसमें कोई शक नहीं कि वो जो सियासी क़यादत भी नहीं कर पाई। अगर वो ढंग से चल रहे होते, अगर उन्होंने सही मानों में इस शहर के लिए कुछ किया होता तो ये हालात पैदा ना होते, ये हालात ही पैदा ना होते। लेकिन अब जो हालात पैदा हुए हैं तो ये भी यानी रियासत को आप कहते हैं माँ है, रियासत फलां है, तो ये रियासत ही का काम है कि जो लोगों के साथ मसले हैं, जो परेशानियाँ उनको आप दूर करें। जो किसी जुर्म पर किसी को सज़ा देना, जुर्म से रोकना, कानून की अमलदारी करना भी रियासत का काम है। और यहाँ भी जो कुछ हो रहा है ये असल में बुनियादी तौर पर लाकानूनियत ही है। बिल्कुल ठीक कि अगर यहाँ पे अगर
چاہے وہ ملازمتوں کے معاملات ہوں، چاہے یہاں پہ جو شہر میں جو تباہی نظر آتی ہے ہمیں اس کا معاملہ ہو، یہ سب کہیں نہ کہیں کوئی لاقانونیت ہو رہی ہے، کوئی قانون پامال کیا جا رہا ہے، کوئی بدعنوانی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ ہے. تو اس کی روک تھام بھی ریاست کا فرض ہے. بہت اچھا. اگر یہ مسئلے حل ہوں گے تو لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں رہے گی کہ کسی خاص سمت دیکھیں. اگر مسئلے حل ہوں گے، لوگ دیکھیں گے کہ قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنا رہا ہے. اگر وہ کچھ چیزیں اس قانونی کارروائی کے نتیجے میں ان کے خلاف جاتی ہیں تو بہت سی چیزیں ان کے حق میں بھی جا رہی ہیں. تو اس کے بعد وہ پھر ان کا نظر میں قانون کا احترام ہوگا، اس شخصیت کا نہیں ہوگا. واہ. لیکن آپ خود آپ جو ہے جب آپ یہ کر دیتے ہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو آپ نے ٹارگٹ کیا، اس کے بعد لوگ مسائل کی گردہ میں پھنستے چلے گئے تو وہ مڑ کے اس جماعت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس قیادت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. بہت اچھی بات ہے. عثمان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک وقفے پر جائیں اور دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ. عثمان جامعی مختلف موضوعات پر خوبصورت گفتگو، خوبصورت اظہار خیال کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر عثمان جامعی سے ان کا شعری کلام بھی سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری اور ہمارے عہد کے ایک خوبصورت شاعر، ایک پختہ کار شاعر ہماری بزم میں موجود ہیں، جناب عثمان جامعی، جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے تھے. ہم ایک بار پھر عثمان جامعی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو کے جوہر تو ہم پر آشکار کیے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ وہ اپنا شعری کلام بھی آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. حضور آپ سے درخواست گزار ہیں کہ کچھ اشعار اگر ناگوار نہ گزرے تو عرض کیجیے. اچھا، اپنے پہلی نظم آپ کو سناتا ہوں جو جب میں نے کہی تو بہت دور تک پہنچی اور اس کا اتنا مجھے رد عمل ملا، اتنا لوگوں نے پسند کیا کہ اس کی ہر جگہ فرمائش ہوتی ہے. اچھا. کیسے منزل ملی کیسے رستہ کٹا. واہ. کیسے منزل ملی کیسے رستہ کٹا، آپ کو کیا پتا آپ تو گھر پہ تھے. بہت اچھے. واہ. کیسے منزل ملی کیسے رستہ کٹا، آپ کو کیا پتا آپ تو گھر پہ تھے. کس کی دنیا لٹی کون جان سے گیا، کس کی دنیا لٹی کون جان سے گیا، آپ کو کیا پتا آپ تو گھر پہ تھے. بہت اچھے بھائی. واہ 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 واہ. آپ کو کیا پتا آپ تو گھر پہ تھے. کیسے گھر بار تھے جن کو چھوڑا گیا، کیسے گھر بار تھے جن کو چھوڑا گیا، وہ زمیں سے جو ناتا تھا توڑا گیا. واہ. کیسے دامن چھٹے کیسے گھر گھر بٹا، کیسے دامن چھٹے کیسے گھر گھر بٹا، آپ کو کیا پتا آپ تو گھر پہ تھے. واہ 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 واہ. وہ کہانی نہیں ہم پہ بیتی ہے وہ، ہاں ہاں. وہ کہانی نہیں ہم پہ بیتی ہے وہ، جنگ تھی آپ کی ہم نے جیتی ہے جو. بہت اچھے. واہ. وہ کہانی نہیں ہم پہ بیتی ہے وہ، جنگ تھی آپ کی ہم نے جیتی ہے جو، آپ نے کہہ دیا جو ہوا سو ہوا، آپ کو کیا پتا آپ تو گھر پہ تھے. کیا کہنے. آپ نے کہہ دیا جو ہوا سو ہوا، آپ کو کیا پتا. ہم نے دیکھے ہیں خون سے رنگے کارواں، واہ. ہم نے دیکھے ہیں خون سے رنگے کارواں، آپ کو کیا خبر آپ تھے ہی کہاں. بہت اچھے. ہم نے دیکھے ہیں خون سے رنگے کارواں، آپ کو کیا خبر آپ تھے ہی کہاں. آگ تھی اور دھواں، آگ تھی اور دھواں مل رہی تھی سزا، آپ کو کیا پتا آپ تو گھر پہ تھے. بہت اچھے. بہت اچھے. اس فسانے کا ہم ہی تو کردار تھے، واہ. اس فسانے کا ہم ہی تو کردار تھے، ہم ہی مصلوب تھے ہم سرے دار تھے. ہاں. ہم نے ہی جان کا اپنی سودا کیا، آپ کو کیا پتا آپ تو گھر پہ تھے. کیا کہنے. یہ ایک سیاستداں ہمارے ہیں، انہوں نے کچھ کہا تھا تو اس کے جواب میں ہی نظم. اچھا. بہت اچھے. بہت اچھے. خوبصورت نظم آپ نے پیش کی. مزید کچھ کلام عطا کیجیے. اچھا، یہ ذرا مختلف مٹ کی غزل ہے. کمانے کیا غضب تدبیر کی ہے، واہ. کمانے کیا غضب تدبیر کی ہے، دلوں میں صرف نفرت تیر کی ہے. آہا. کمانے کیا غضب تدبیر کی ہے، دلوں میں صرف نفرت تیر کی ہے. یہ میری شخصیت جو دیکھتے ہو، آہا.
یہ میری شخصیت جو دیکھتے ہو بڑی تخریب سے تعمیر کی ہے، بہت اچھے، بہت اچھے. بڑی تخریب سے تعمیر کی ہے. دیے نے یہ کیا ہے بجھتے بجھتے، آہا. دیے نے یہ کیا ہے بجھتے بجھتے، ہوا پہ روشنی تحریر کی ہے، بہت اچھے، ہوا بہت پہ اچھے. روشنی تحریر کی ہے. واہ. یہ مجھ سے شاعر مشرق نے پوچھا، آہا. یہ مجھ سے شاعر مشرق نے پوچھا، یہ کس کے خواب کی تعبیر کی ہے. بہت اچھے. یہ مجھ سے شاعر بہت مشرق اچھے نے بھائی. پوچھا، واہ واہ یہ کس واہ کے خواب کی تعبیر کی ہے. سنا ہے اس نے کل پھر جھوٹ بولا، واہ. آہا. سنا ہے کل اس نے کل پھر جھوٹ بولا، تو کیا کل اس نے پھر تقریر کی ہے. بہت اچھے. تو کیا کل بہت اس نے اچھے. پھر تقریر کی ہے. کبھی دھوکا کبھی سودا ہوا ہے، آہا. کبھی دھوکا کبھی سودا ہوا ہے، کہانی بس یہی کشمیر کی ہے. آہا. واہ واہ. جی جی سنائے جائیں سر آپ کی بزم میں آج کی. چلیے میں غزل سے نظم، یہ ایک نظم آج تھی، سے تادیر کلام سماعت کریں گے. ایک گمشدہ کا گھر. کبھی آہوں کی سرگوشی کبھی سسکی کی فریادیں، واہ. کبھی آہوں کی سرگوشی کبھی سسکی کی فریادیں، کبھی اشکوں سے نم لرزاں دعا گریا کنا یادیں، آہا. کبھی اشکوں سے نم لرزاں دعا گریا کنا یادیں، کبھی دروازے کو تکنا ہر ایک آہٹ پہ چونک اٹھنا، آہا. کبھی دروازے کو تکنا ہر ایک آہٹ پہ چونک اٹھنا، ہمیشہ مضطرب رہنا ہر ایک دستک پہ چونک اٹھنا، کیا کہنے، کیا ہمیشہ مضطرب رہنا ہر ایک دستک پہ چونک اٹھنا، صدا پر فون کی امید کی شمع جلا لینا، واہ. صدا پر فون کی امید کی شمع جلا لینا، گلی کے موڑ پر ہر چاپ سن کر لو لگا لینا، کیا کہنے. واہ. گلی کے موڑ پر ہر چاپ سن کر لو لگا لینا، خبر بے چہرہ لاشوں کی دعائیں مانگ کر پڑھنا، واہ. خبر بے چہرہ لاشوں کی دعائیں مانگ کر پڑھنا، دھڑکتے دل کو تھامے مردہ خانوں کا سفر کرنا، کیا کہنے، کیا کہنے. دھڑکتے دل کو تھامے مردہ خانوں کا سفر کرنا، شبیہیں گمشدہ چہرے کی اندیشوں کی تصویریں، آہا. شبیہیں گمشدہ چہرے کی اندیشوں کی تصویریں، پڑی رہتی ہیں ساری شب کھلی آنکھوں میں زنجیریں، واہ. دعا تھکار کر کہتی ہے یا رب آس ہی ٹوٹے، دعا تھکار کر کہتی ہے یا رب آس ہی ٹوٹے، مگر دل ملتجی ہے دامن امید نہ چھوٹے. آہا. بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا یہ بالکل تازہ غزل ہے. یہ اتنی تازہ ہے کہ پہلی بار یہاں پڑھ رہا ہوں کہیں اچھا. نہیں بہت بھی. اچھے. اپنے رکھوالوں سے دھوکہ کھاؤ گے، اپنے رکھوالوں سے دھوکہ کھاؤ گے. اپنے رکھوالوں سے دھوکہ کھاؤ گے، اپنی ہی ڈھالوں سے دھوکہ کھاؤ گے، آہا. پھر وہی چالیں چلیں گے چال باز، واہ. پھر وہی چالیں چلیں گے چال باز، پھر انہی چالوں سے دھوکہ کھاؤ بہت گے، اچھے، بہت اچھے. پھر انہی واہ. چالوں سے واہ دھوکہ واہ. کھاؤ گے. انتظار مہدی و عیسیٰ میں اور، واہ. انتظار مہدی و عیسیٰ میں اور کتنے دجالوں سے دھوکہ کھاؤ گے، بہت اچھے جامی، بہت اچھے. کتنے دجالوں سے دھوکہ کھاؤ گے. تم بہت معصوم سمجھے ہو انہیں، واہ. تم بہت معصوم سمجھے ہو انہیں، بھائی گھر والوں سے دھوکہ کھاؤ گے، بہت اچھے. بھائی گھر والوں سے دھوکہ کھاؤ واہ گے. واہ 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 واہ. دل کرے گا سازشیں آنکھیں فریب، آہا. دل کرے گا سازشیں آنکھیں فریب، اپنے ہی حالوں سے دھوکہ کھاؤ کیا گے، کہنے، کیا کہنے. واہ. اپنے ہی حالوں سے دھوکہ کھاؤ گے. کس قدر چاہت سے پالا ہے انہیں، واہ. کس قدر چاہت سے پالا ہے انہیں، اب انہی پالوں سے دھوکہ کھاؤ گے، بہت اچھے اب جامی، انہی بہت پالوں سے اچھے. دھوکہ کھاؤ گے. واہ. وہ کوئی سقراط ہوں گے نہ وہ زہر، آہا. وہ کوئی سقراط ہوں گے نہ وہ زہر، تم فقط پیالوں سے دھوکہ کھاؤ کیا گے، کہنے، تم کیا فقط کہنے. پیالوں تم سے فقط دھوکہ کھاؤ پیالوں گے. سے دھوکہ کھاؤ گے. لوٹ جاؤ گے بنا دستک دیے، ہاں. لوٹ جاؤ گے بنا دستک دیے، یعنی تم تالوں سے دھوکہ کھاؤ گے، کیا کہنے، کیا یعنی تم کہنے. تالوں سے واہ. دھوکہ کھاؤ گے.
قتل پر روئیں گے قاتل اور تم، واہ، قتل پر روئیں گے قاتل اور تم، تم گریا اور نالوں سے دھوکا کھاؤ گے، بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، گریا اور نالوں سے دھوکا کھاؤ گے، پنچھیوں کب تک اڑانے ایک دن، ہاں، پنچھیوں کب تک اڑانے ایک دن، تم چھپے جالوں سے دھوکا کھاؤ گے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت کلام ادا کر رہے ہیں، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ سانس بھی نہ لیں اور تواتر سے کلام پیش کرتے رہیں۔ اچھا یہ نظم اب یہ ایک الگ طرح کی ہے، عنوان ہے اب اور کیا کریں۔ زرد ہندسوں میں کاغذ پہ لکھی ہوئی یہ جو تحریر ہے، واہ، زرد ہندسوں میں کاغذ پہ لکھی ہوئی یہ جو تحریر ہے، مجھ سے ترک محبت کا تعویذ ہے۔ آہا، زرد ہندسوں میں کاغذ پہ لکھی ہوئی یہ جو تحریر ہے، مجھ سے ترک محبت کا تعویذ ہے، لیجئے اور گلے میں سجا لیجئے، کیا کہنے ہیں، لیجئے اور گلے میں سجا لیجئے، بھول جانے کا مجھ کو وظیفہ ہے یہ، واہ بھول جانے کا مجھ کو وظیفہ ہے یہ، اس کو ہونٹوں کی زینت بنا لیجئے، واہ دم کا پانی ہے دل کے سکون کے لیے، واہ، دم کا پانی ہے دل کے سکون کے لیے، بے کلی جب بڑھے تو پیا کیجئے، بہت اچھے، دم کا پانی ہے دل کے سکون کے لیے، بے کلی جب بڑھے تو پیا کیجئے، یہ رہی روشنی وہ رہا راستہ، یہ یہ رہی روشنی روشنی وہ رہا راستہ، جائیے الوداع۔ بہت اچھے، بہت اچھے، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں اور مزید کلام سماعت کریں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بھائی جامعی جو ہے وہ کلام پیش کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تو ہم پھر ایک سمت جو ہے وہ گفتگو کی سائڈ آتے ہیں۔ ایسا دکھتا ہے چونکہ آپ ایک مستند اور ایک سچے صحافی ہیں، تو کہیں کہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارا پریس کلب بھی اسی ڈگر پر چل پڑا ہے جس پر شہر کے دیگر ادارے چل رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری ہاں میں ہاں ملائیں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آرٹس کونسل ایک خاص پالیسی اور خاص طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہے وہاں کی انتظامیہ، تو وہی ایک سسٹم مجھے اب پریس کلب میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یعنی وہ جو اپنے لوگ ہیں انہیں ممبر بنا لینا اور ان کی تعداد اتنی کر لینا کہ ہماری وہ صدارتیں قائم رہیں یا ہماری حکومتیں قائم رہیں، تو کیا یہ کچھ بہتر سمجھتے ہیں یہ عمل؟ نہیں، ظاہر ہے یہ عمل تو بہتر ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی، اور اصل میں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں کہیں نہ کہیں سیاست در آتی ہے، وہاں ہم تعداد در آتے ہیں، یہ ہمارا پورے معاشرے کا المیہ ہے، اور صحافی اس سے چاہے پریس کلب کی صورت میں ہو، صحافتی تنظیمیں ہوں، ہم بھی اس سے دو چار ہیں، تو یہ روش تبدیل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نظر نہیں آتا۔ میں نے یہی جاننا چاہا، چونکہ میں ان موضوعات پر عموماً گفتگو نہیں کرتا، لیکن جب آپ سے بھی گفتگو یہ نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کروڑوں کی آبادی پر مشتمل شہر ہے، اور وہی چہرے جو ہے گھوم گھوم کے ایک سال کے وقفے کے بعد جو ہے وہی چہرے دوبارہ آتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ پھر اپنے ہی کسی آدمی کو صدر یا وہ بنا دیتے ہیں، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ تبدیلیاں کیسے آئیں گی اس میں؟ دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے وہ تو پریس کلب میں کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی دھاندلی ہوتی ہے، ووٹر ہی منتخب کرتے ہیں، تو یہ تو ہم ووٹرز کا کام ہے نا، دیکھیں نہیں کوئی میں کسی سے معافی چاہ رہا ہوں، میں مخل ہونے کی معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیں ووٹرز پہ تو ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ قابض ہیں اس پر اور ووٹر آپ اپنے ہی بنا رہے ہیں تو وہ مجھے ووٹ تھوڑی دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں یہ عمل کے لوگوں کو ووٹر بنانا، ٹھیک ہے نا، یہ اگر کوئی صحافی ہے، اگر کوئی پریس کلب کے صحافی کی تعریف پہ پورا اترتا ہے، تو وہ پھر کس کا کیا نظریہ ہے، اس کی وہ کیا زبان بولتا ہے، وہ کس سے ادارے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو وہ حق ملنا چاہیے۔ اچھا اس کے لیے بات یہ ہے کہ آپ کلب کے میں ایسے آپ رول متعارف کرائیں، اگر نہیں ہے تو ظاہر میرا ان کے آئین اور اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں، کہ کوئی شخص اگر آپ حق رکھتا ہے جب اس وقت ممبرشپ ہوتی ہے، اور اگر عثمان جامع کی ہو گئی ہے اور قیصر وجدی صاحب کی نہیں ہوئی ہے، تو قیصر وجدی صاحب کو یہ حق ہے کہ وہ دعویٰ کریں کہ یہ عثمان جامع صاحب مجھ سے جونیئر ہیں، اور یہ میں اس اعتبار سے پورا اترتا ہوں ممبرشپ پہ، ان کی کیسے ہوگی میری کیسے نہیں ہوگی۔
تو قلم میں کم از کم کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا وہ میکنزم بن گیا تو ایسے بہت سی معاملات میں کمی ہو جائے گی. بالکل. بہت اچھا, جہاں تک دوسرا کو سوال ہے, چاہے آپ کتنے بھی ممبر کیوں نہ بنائیں, اگر ممبر بننے کے بعد اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اس بنیاد پہ ہمیشہ آپ کو ووٹ نہیں دیتا رہے گا کہ آپ نے اس کو ممبر بنایا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بھی کچھ لوگوں نے ممبر بنایا تھا, بعد میں ہم نے کبھی ان کو ووٹ دیا کبھی نہیں دیا, اس بنیاد پہ نہیں دیا کہ ممبر بنایا تھا, اس بنیاد پہ دیا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. ورنہ تو یہ کہ ہم نے یہی دیکھا وہ آرٹس کونسل ہو یا دیگر ادارے ہوں, وہاں ممبرشپ سے انہیں ہی نوازا جاتا ہے جن پر یقین ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ یہ ووٹ نہیں دیں گے. یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ان اداروں سے نہیں ہوتا, میں نے جانا بھی کم ہوتا ہے, لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, شکایتیں ہر طرف سے اس طرح کی ملتی ہیں. اچھا, کل تک ایسا تھا جامی صاحب کہ یہ شکایتیں آرٹس کونسل کے تعلق سے تو تھیں, کہ پریس کلب تک یہ بات نہیں آئی تھی, لیکن اب یہ پریس کلب کے تعلق سے بھی گفتگو ہونے لگی. ہونے لگی, بالکل. یہ بڑا لمحہ فکری ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں, اس میں ایک ایسا میکنزم بن جائے کہ جس پہ یہ اعتراض کا حق ہو کہ آپ نے ممبرشپ کیوں بنایا. اگرچہ ایسا ہے آپ اعتراض تو کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ممبرشپ نہیں ہوئی ہے تو وہ دعویٰ کر سکے کہ میری کیوں نہیں ہوئی. بالکل, بہت اچھی بات ہے. جامی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں, ایک وقفے پر جاتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, عثمان جامی خوبصورت شاعر, خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر عثمان جامی سے ان کا کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہماری بزم میں آج مہمان ہیں جناب عثمان جامی, جو خوبصورت شاعر ہیں اور خوبصورت شاعری آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم وقفے سے چونکہ دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں اور ہم عثمان جامی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ اور شعری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. جی عثمان صاحب. یہ چائے کی ردیف کے ساتھ ایک غزل ہے. جی جی. اس نے کچھ اس ادا سے دی چائے, واہ. اس نے کچھ اس ادا سے دی چائے, ہم نے رکھ دی شراب پی چائے. بہت اچھے. اس نے کچھ اس ادا سے دی چائے, ہم نے رکھ دی شراب پی چائے. جائیے کہنے کی ہے یہ تہذیب, جائیے کہنے کی ہے یہ تہذیب, ہو گئی ٹھنڈی آپ کی چائے. بہت اچھے. واہ. ہو گئی ٹھنڈی آپ کی چائے, جانی بس تھوڑی دیر اور بیٹھو, جانی بس تھوڑی دیر اور بیٹھو, بس یہ سگریٹ اور آخری چائے. بہت اچھے. بس یہ سگریٹ اور آخری چائے, صرف مشروب مت سمجھیے اسے, صرف مشروب مت سمجھیے اسے, خوش دلی اور دوستی چائے. واہ. چائے خانے رہیں صدا آباد, چائے خانے رہیں صدا آباد, چائے رونق ہے زندگی چائے. راکھ پیالی میں یہ بتاتی ہے, واہ, راکھ پیالی میں یہ بتاتی ہے, ہم نے پی لی ہے آخری چائے. بہت اچھے. ہم نے پی لی ہے آخری چائے, آج کی شام کیسے گزرے گی, واہ, آج کی شام کیسے گزرے گی, نہ اسے دیکھا نہ ملی چائے. بہت اچھے. نہ اسے دیکھا نہ ملی چائے, ہاتھ میں چائے اور وہ پہلو میں, واہ, ہاتھ میں چائے اور وہ پہلو میں, ہو گئی ٹھنڈی کھولتی چائے. بہت اچھے جامی, بہت ہو گئی اچھے. ٹھنڈی کھولتی چائے. بہت اچھے. کچھ اور کلام عطا کیجئے. یہ ایک نظم تھی, بہت شروع کے کلام میرے کلام میں شامل ہے. عثمان, کس نے چاہا تجھے, بڑی صفاقانہ سی نظم ہے. اچھا, ضرور عطا کیجئے. کس نے چاہا تجھے, مجھ کو بس ایک افسانہ درکار تھا, واہ, مجھ کو بس ایک افسانہ درکار تھا, دوستوں کے سوالات کے واسطے, واہ, اپنی بے رنگ سی شاعری کے لیے, میرے من کی طرح کب سے خالی تھی جو, کب سے خالی پڑی ڈائری کے لیے. واہ, میرے من کی طرح کب سے خالی تھی جو, کب سے خالی پڑی ڈائری کے لیے, رج جگوں کے خلا تیرگی کے لیے, واہ, رج جگوں کے خلا تیرگی کے لیے, ایک مہتاب کی جستجو تھی مجھے, واہ, جو میری داستاں کو کوئی رنگ دے, ایسے ایک باب کی جستجو تھی مجھے, واہ, جو میری داستاں کو کوئی رنگ دے, ایسے ایک باب کی جستجو تھی مجھے, اور رنگوں سے جب شاعری بھر گئی,
واہ اور رنگوں سے جب شاعری بھر گئی، ذکر سے جب تیرے ڈائری بھر گئی، بہت اچھے، رجگوں کو تیری روشنی مل گئی، داستاں کو میری زندگی مل گئی، میں نے تیرے تخیل کو ٹھکرا دیا، بہت اچھے، میں نے تیرے تخیل کو ٹھکرا دیا، سات یاروں کے خود کو بھی سمجھا دیا، آخر کار تجھ کو بھی جتلا دیا، کس نے چاہا تجھے؟ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت شکریہ عثمان جامی، آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے، خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی، خوبصورت شعری کلام آپ نے پیش کیا، اور ہم چاہیں گے کہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں اور ہم یہ شرف حاصل کریں کہ آپ سے خوبصورت گفتگو سماعت کریں اور خوبصورت کلام سماعت کریں۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اختتام سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کو، اپنے ہم عصر احباب کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ دیکھیے پیغام تو بس یہی ہے کہ خاص نوجوان اہل قلم کے لیے خاص طور پر کہ مطالعہ اپنا بڑھائیں، اور زندگی سے اپنا جو بھی تخلیقی آپ کا تخلیقات کے لیے جو بھی آپ کا مواد ہے وہ آپ زندگی سے کشید کریں، اپنے لوگوں کو لوگوں سے اپنے ارد گرد سے کشید کریں، تو صحیح معنوں میں پھر آپ کی تخلیقات جو ہے وہ زندگی سے جڑی ہوئی ہوں گی اور زیادہ حقیقی ہوں گی اور زیادہ بہتر ہوں گی۔ بہت اچھے، بہت شکریہ جامی، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری، خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے جناب عثمان جامی، خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کی، خوبصورت اشعار آپ کی سماعتوں تک منتقل کیے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔